بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہارے درمیان رزق کو، معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے تمہیں مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کسی کو مال کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ حضرات محترم، آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی اہم دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو روزی کی تقسیم ہے، جو رزق کی تقسیم ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو اعلیٰ بنا دیا، کسی کو ادنا بنا دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو حاکم بنا دیا اور کسی کو گداگر بنا دیا۔ تو یہ رب کی طرف سے تقسیم ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ اس لیے جو امیر ہے، جو مالدار ہے، جو صاحب ثروت ہے، اسے اس بات پر فخر یا تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا مالدار ہوں، اور جو کوئی غریب ہے اسے اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو مجبور ہوں۔ نہیں، یہ رب کی تقسیم ہے، اس میں نہ تو امیر کا کوئی کمال ہے اور نہ ہی غریب کا اس میں کوئی جرم ہے یا غلطی ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم، اللہ فرماتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں رزق کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے درجے کیوں بنا دیے؟ فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے لوگوں کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا۔ اگر سارے ایک ہی درجے پر ہوتے، سارے مالدار ہوتے، ان کے کام کاج کون کرتا؟ جو امراء لوگ ہیں ان کی ضروریات غریبوں کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں، مزدوروں کی وجہ سے ان کے گھر بنتے ہیں، مزدوروں کی وجہ سے ان کی فیکٹری چلتی ہے، مزدوروں کی وجہ سے ان کے کارخانے چلتے ہیں، ان کے کھیت و کھلیان وہ سرسبز و شاداب ہیں، فصلیں پکتی ہیں، تو وہاں پہ مزدور کام کرتا ہے۔ تو جو امراء طبقہ ہے ان کی ضروریات غرباء کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں، اور جو غرباء طبقہ ہے وہ امراء کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو دونوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ حضرات محترم، محنت کرنا اس کی اسلام میں بڑی عظمت ہے۔ یہ جتنی بھی رونق ہے دنیا کے اندر، بڑی بڑی بلڈنگیں، جگمگاتے شہر، صاف شفاف سڑکیں، یہ باغات، یہ کھیت، دنیا کی رونقیں اور بہاریں، یہ مزدور کی وجہ سے ہیں۔ مزدور اپنا پسینہ بہاتا ہے، مزدور محنت مشقت کرتا ہے، مزدور خود دھوپ میں جلتا ہے اور دوسروں کو وہ سایہ مہیا کرتا ہے، مزدور دوسروں کا گھر بناتا ہے لیکن خود اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ اسلام نے جو مزدور طبقہ ہے ان کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ای الکسب اطیب، سوال کیا گیا کہ سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نے فرمایا اعمال الرجل بیدہ، بندے کی اپنی ہاتھ کی کمائی، محنت کرنا، مزدوری کرنا، اپنی ہاتھ سے کمانا، فرمایا یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ اور انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے مزدور تھے۔ کتنی عظمت! ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، دنیا میں جتنے نبی آئے ان سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے سے بھی کوئی ہمارے معاشرے میں گھٹیا کام ہو سکتا ہے؟ جو چرواہا ہے بکریوں کا، اس کی معاشرے میں کیا عزت ہے؟ اس کو کتنا اکرام دیتا ہے معاشرہ؟ لیکن جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بکریاں چرائی ہیں اور مزدور کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ غریب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مزدور کے ساتھ
ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نبی جتنے بھی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ لیں، 10 سال بکریاں چرائی ہیں. تو حضرات اسلام نے بتایا ہے کہ مزدور طبقہ، غریب طبقہ، محنت کرنے والا طبقہ، مشقت کرنے والا یہ جو طبقہ ہے اس کا بھی اسلام کے اندر مقام ہے. یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ نبیوں نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں جہاں پہ صحابہ کرام کام کر رہے تھے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے اور مسجد نبوی کو تعمیر کیا ہے، مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو مزدوری، محنت مزدوری یہ کوئی آر والا کام نہیں ہے، یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے. حقیر کام کیا ہے؟ مانگنا. جو بندہ محنت نہیں کرتا، جو بندہ دوسروں پر انحصار کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ایسا جو انسان ہے وہ اسلام کی نظر میں قابل مذمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، فرمایا یہ تو اللہ کا دوست ہے. یہ جو مزدور طبقہ ہے ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں لیکن اسلام نے کتنی عظمت دی ہے، اللہ کا دوست بنا دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، مزدوری کرنا، مشقت اٹھانا، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا. فرمایا کہ یہ جو عبادات، یہ جو بنیادی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، ان بنیادی فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو بندے پر عائد ہوتا ہے وہ طلب اور رزق حلال کے لیے محنت تگ و دو کرنا ہے. تو اسلام نے تو اس کو فریضہ قرار دیا ہے، محنت کو، مشقت کو اور رزق کی تلاش کو. اور یہ عمل محنت مزدوری والا یہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے. فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اب جتنے بھی نبی تھے انہوں نے محنت مزدوری کی ہے، حتیٰ کہ بادشاہ ہونے کے باوجود نبیوں نے محنت مزدوری کو نہیں چھوڑا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ بنایا کرتے تھے، جنگی لباس، لوہے کا لباس اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. نبی مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسلام نے مزدوری کا، محنت کا جو عظمت ہے، وقار ہے، اس کو بلند کیا ہے. تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم جو مزدور طبقہ ہے اس کا خیال رکھیں، ہم مزدور طبقہ اس کا اکرام کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس تھی، چند افراد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان وہاں سے بڑا تیزی کے ساتھ اپنے مزدوری والے اس نے آلات لیے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے جو وہ کام کاج کرتا تھا، اور بڑا تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گیا. تو کسی صحابی نے تبصرہ کیا کہ یہ جو اتنی دوڑ دھوپ یہ بندہ دنیا کے لیے، مال کے لیے کر رہا ہے، کاش کہ یہ اتنی دوڑ دھوپ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتی، اللہ کے راستے میں دین کے لیے اتنی دوڑ دھوپ ہوتی، یہ کیسے یہ بھاگا جا رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے تبصرے پر ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. اگر یہ شخص اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، انہیں کھلانے پلانے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ شخص نکلا ہے محنت مزدوری کے لیے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی عبادت کا کام ہے، اس کو بھی اسلام نے فریضہ قرار دیا ہے. اگر یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ. اور وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے اور والدین وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو اس نے پورا کرنا ہے، اگر یہ اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے، پھر بھی یہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ نکلو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، اور اگر یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ یہ حلال کمائے، محنت مزدوری کرے، مشقت اٹھائے، حلال کمائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ حرام سے بچا ہے، کوئی ڈاکہ نہیں مارتا، یہ چوری نہیں کرتا، یہ کسی کا مال نہیں ہتھیاتا، کسی کو ظلم نہیں کرتا، یہ محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے، حلال کمانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچانے کے لیے، ظاہر
ظاہر ہے کہ یہ بنیادی ضروریات ہے کھانا پینا، اگر یہ کمائے گا نہیں تو پھر کیا ہے، یا تو حرام کی طرف جائے گا، کسی کا مال لوٹے گا، اور یا پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ تو فرمایا اگر یہ نکلا ہے اس لیے کہ یہ حرام سے بچ سکے، اور یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے سوال نہ کرے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ مال کمائے اور مال کو بڑھائے اور اسے جتلائے اور اس پر فخر اور تکبر کرے، اس کے مال کی لوگ داد دیں، تکبر کے ساتھ فخر کے ساتھ یہ پھر چلے زمین پر اپنا مال اس کی نمائش کرے، اگر یہ مقصود ہے ریاکاری، لوگوں کو چڑھانا، فخر تکبر کرنا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے لیے محنت مزدوری کرنا، نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اسلام نے محنت مزدوری کو اللہ کا راستہ کہا ہے، فریضہ قرار دیا ہے اور عبادت کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا پیٹ بالتا ہے اور ان کو کھلاتا پلاتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا ہر لقمہ اس کا اللہ کے ہاں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رزق حلال، کسب حلال، اس کے لیے محنت تگو دو، یہ بھی عین نیکی ہے اور عبادت ہے۔ حضرات محترم، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اخوانکم خوالکم، یہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو ملازم ہیں تمہارے، جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اب دیکھیں کہاں پہ امیر، کہاں پہ بادشاہ، کہاں پہ سرمایہ دار اور کہاں پہ یہ غریب دہاڑی دار، کہاں پہ ملازم، اور اسلام نے کیسے ان دونوں کو برابر کر دیا، اور یہ مال و دولت کے حوالے سے جو فرق تھا اسلام نے اس کو مٹا دیا اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، بھائی قرار دیا ہے۔ اور اسلام یہ تو اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، لوگوں کو ملاتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی مال کی بنا پر کسی سے نفرت نہ کرو، مال کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ جانو، مال کی بنیاد پر کسی کو گٹھیا نہ جانو۔ اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے متاحت، یہ غریب طبقہ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے کسی مصلحت کی بنا پر ان کو تمہارے تابع کیا ہے، اللہ اس مصلحت کو بہتر جانتا ہے، ورنہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو تمہیں ان کا تابع کر دیتا، اللہ ان کو امیر بنا دیتا، تمہیں غریب بنا دیتا، تم ان کے تابع ہو جاتے، تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے چاہا تمہیں امیر بنا دیا اور ان لوگوں کو تمہارے تابع کر دیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو تم خود کھاتے ہو، جیسا تم خود کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، اور جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اتنا بوجھ نہ ڈال دو، اتنی ذمہ داری نہ ڈال دو، اتنا مشقت والا کام نہ ڈالو ان پر کہ جو یہ کر نہ سکیں۔ ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لینا ہے، اور اگر کوئی مشقت والا کام ہے، مشقت والا کام اگر ان کے ذمہ لگا دیا ہے، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِنُوهُمْ، اگر کوئی مشقت والا کام ہے پھر ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہ کام میں۔ تو یہ نبی پاک نے مزدور کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جو ملازم طبقہ ہے ان کے حقوق ہیں کہ جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت کے مطابق کام لو، اور اگر مشقت والا کام ہے تو خود بھی شریک ہو جاؤ اس میں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب سنی تو کسی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جیسا لباس ابو ذر نے پہنا ہوا تھا، جیسی چادر انہوں نے پہنی ہوئی تھی، ویسی ہی چادر ان کے غلام نے پہنی ہوئی تھی۔ تو حضرات ہم تو بڑا فرق کر جاتے ہیں کہ بھئی میں مالک ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، میرے پاس مال ہے، ہم نے بس مال جو معاوضہ طے کر لیا ہے بس وہ دینا ہے، پتہ نہیں وہ سال بعد بھی بیچارہ کپڑے خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، بس وہ جو 10-15 ہزار جو طے ہو گیا بس، اس کے بعد اگر اس کو ضرورت ہے، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، ہم نہیں پوچھتے، ہم کہتے بس تنخواہ جو فکس ہوگی بس۔ تو حضرات ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ چیزیں صدقہ کے اندر آتی ہیں۔ مزدور کے حقوق میں یہ بات بھی ہے کہ اگر مزدور سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ نافرمانی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے مزدور کو جھڑکنا، اس کو سزا دینا اور اس کو ذلیل کرنا، ان چیزوں سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی
صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے ملازم کو کتنی دفعہ اس کی غلطی کو معاف کروں، کم اعفو عن الخادم، کتنی گنجائش ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل یوم 70 مرہ، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزانہ 70 بار، روزانہ 70 دفعہ بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کرو۔ یہ مزدور کے ساتھ احساس ہے، یہ مزدور کے ساتھ نرمی شفقت اسلام نے سکھائی ہے کہ تم مالدار ہو تو تمہارے پاس مال رب کی نعمت ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے، معمولی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اور معمولی نافرمانی ہو گئی ہے اور تم نے اس کو جھڑکنا شروع کر دیا، ذلیل کرنا شروع کر دیا، ماردار شروع کر دی، تو یہ اسلام کا وتیرہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ ایسی معمولی غلطیوں کو درگزر کر دیا کرو، اس کو سمجھایا کرو۔ اور اسی طرح اجرت کے حوالے سے اسلام نے بیان کیا ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف، فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو۔ جو کام آپ نے ذمہ لگایا تھا اس نے مکمل کر لیا ہے، پھر آپ کی طرف سے ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، اچھا دیتے ہیں آج آنا کل آنا، ذلیل کرنا شروع کر دیں، اس کے پیسے دبا لیں، فوراً اس کی مزدوری جو اجرت ہے اس کو ادا کر دو، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو مزدور کا حق کھاتے ہیں، جو مزدور کی مزدوری نہیں دیتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جھگڑا کریں گے، اللہ خود وکیل بن جائے گا مزدوروں کا، اللہ وکیل بن جائے گا مزدوروں کا، اور اللہ ان لوگوں سے جھگڑا کرے گا جن لوگوں نے مزدور کی مزدوری کو دبایا ہوگا، مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی ہوگی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے سے خود جھگڑا کریں گے کہ بتا میں نے تجھے مال دیا اور اس بندے کی ڈیوٹی لگ گئی، اس نے محنت کی، مزدوری کی، سارا دن خون پسینہ اس نے بہایا، اور تو نے اس کے بچوں کا رزق، اس کا رزق تو نے چھین لیا، وہ محنت مزدوری کی جو کمائی تھی، جو اس نے اجرت طے کی تھی، وہ تو نے کیوں ادا نہیں کی؟ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور اس کا جواب نہیں ہوگا۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفِيَ بِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ، قیامت کے دن اللہ رب العزت مزدور کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو ظالم ہوگا، جس نے حق دبایا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ مزدور کی مزدوری تو نے ادا کیوں نہیں کی؟ تو حضرات، اسلام مزدور کے ساتھ کھڑا ہے، اسلام مزدور کی عزت کرتا ہے، اسلام مزدور کو حقیر نہیں جانتا، اسلام مزدور کا اکرام کرتا ہے۔ جتنے نبی وہ سارے کے سارے مزدور تھے، نبی پاک نے خود مزدوری کی ہے اور نبی پاک نے محنت مزدوری کو فریضہ قرار دیا ہے، محنت مزدوری کو، مشقت کو نبی پاک نے عین عبادت قرار دیا ہے، اور ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو محنت نہیں کرتے۔ نبی پاک نے مزدور کا ساتھ دیا اور مزدوری پر ابھارا ہے، اور اسلام وہ دنیا داری سے روکتا نہیں ہے اور یہ نہیں کہتا کہ رہبانیت کی طرف چلے جائیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی بہتر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محنت مزدوری کرنے کی اور ان کا ساتھ دینے کی، عزت اور توقیر کرنے کی جو مزدور طبقہ ہے، اور ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔